مشہور مفسر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ تفسیر کے بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا حیات اور موت کا گھر ہے۔ کوئی گھر خالی نہیں جس میں حیات نہ ہو، موت نہ ہو۔ ہر گھر میں حیات بھی ہوگی، ہر گھر میں موت بھی ہوگی، بچے پیدا بھی ہوں گے اور مریں گے بھی۔ تو وہ فرماتے تھے کہ دنیا حیات اور موت کا گھر ہے۔ اچھا، حیات اور موت کو کیوں پیدا کیا؟ صرف قدرت دکھانے کے لیے نہیں، قدرت تو نظر آتی ہے حیات اور موت میں، بلکہ اس کے پیچھے ایک چیز اور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم حیات اور موت کو پیدا کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ زیادہ عمل کرنے والا نہیں کہا کہ زیادہ عمل کرنے والا کون ہے۔ زیادہ عمل کرنے کے لیے تو لمبی حیات چاہیے، لمبے اسباب چاہیے، وہ نہیں ہوتے بعد مرتبہ، اس لیے اس کو مدار نہیں بنایا کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ حیات اور موت کی رعایت، حیات اور موت کا مقصد کیا مقصد ہے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ ہاں، کیا اچھا عمل کسے کہیں گے؟ اچھے عمل کسے کہیں گے؟ علماء نے فرمایا کہ اچھا عمل یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر پابندی کرے، تمام اللہ کی اطاعت پر پابندی کرے اور اللہ کے حرام سے اپنے آپ کو بچاوے۔ دو باتیں، اللہ کی اطاعت پر کہ پابندی کرے اور کیا کرے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ وہ احسن عمل کی تفسیر ہو گئی۔ جی ہاں، یہ بہترین عمل کرنے والا کہ اللہ کے اطاعت پر پابند ہو جائے اور جو چیز اللہ نے منع کی ہے اسے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ نے شرک اور کفر سے منع کیا ہے کہ شرک کہ حرام ہے، کفر کہ حرام ہے، تو شرک اور کفر سے بچا کر اپنے آپ کو ایمان اور اخلاص پر لانا یہ ذمہ داری ہوئی کہ اپنے آپ کو ایمان اور اخلاص پر لاؤ، کہ اللہ پر ایمان، اس کی قدرت پر ایمان، اس کے فیصلوں پر ایمان، جی ہاں، اس کے خزانوں پر ایمان، کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا، دوسرا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، جس طرح کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو جو پیدا کرے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ الا لہ الخلق والامر، کہ یاد رکھو پیدا کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق پر فیصلہ کرنا، حیات کا، موت کا، خوشی کا، غمی کا، یہ جتنے حالات آتے ہیں اللہ کے فیصلے سے آتے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، تنبیہ کی ہے کہ یاد رکھو پیدا کرنے والا بھی اللہ اور پیدا کر کے فیصلہ کرنے والا، کامیابی کا فیصلہ، ناکامی کا فیصلہ، عزت کا فیصلہ، ذلت کا فیصلہ، حیات کا فیصلہ، موت کا فیصلہ، یہ بہت بڑی تسلی کا سبق ہے۔ وہی ہمارے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا، کوئی اس میں کسی کو دخل ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ مظاہر قدرت ہے، اصل قدرت اللہ کی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ پانی نہیں اگاتا، اللہ اگاتے ہیں، لیکن پانی کو اللہ نے اگنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ تو ذریعوں سے اور اسباب سے پیدا کرنے والا یہ اللہ کی سنت، اللہ کی قدرت، پیدا کرنا اللہ کی قدرت، اور پانی سے پیدا کرنا یہ اللہ کی سنت۔ بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قدرت پر یقین کرے اور سنت کے خلاف نہ کرے، کہ پانی کی ضرورت ہے کھیتی کو تو پانی دو، ہمت کہو کہ اللہ کرے گا، کہ نہیں یہ سنت ہے۔ احتیاط کی بات ہے تو احتیاط سنت ہے، احتیاط سنت۔ خذوا حذرکم، اپنی احتیاط رکھو، قرآن کریم میں خذوا حذرکم، اپنی احتیاط رکھو، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہی، اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ احتیاط کرنی ہے، کہ احتیاط کرنا یہ عبدیت ہے۔ بندہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط کرے تاکہ نافرمانی نہ ہو جاوے اور حد سے آگے نہ بڑھ جاوے۔ کہ بندہ ہے، بشر ہے، انسان ہے، اس کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں، دوسری چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں، اس لیے ہوتا ہے قدرت سے، اللہ ظاہر کرتے ہیں اسباب سے۔ جی ہاں، اسباب میں دو باتیں ہیں، بات ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو اور اللہ کے فیصلے کو ظاہر کرتی ہے۔ جیسے کھیتی، زمین یا کھیتی کو اگاتی ہے، تو اللہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ افرأیتم ما تزرعون انتم، کہ جو تم زمین جوتتے ہو تو بتاؤ کون اگاتا ہے؟ کون اگاتا ہے؟ کہ اللہ اگاتے ہیں۔ خالی زمین جوتنے سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ اگاتے ہیں اس کے پیچھے۔ تو جن اسباب کو لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان اسباب کو لینا یہ سنت، یہ سمجھ کر کے کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اور باقی ان اسباب کے بعد کیا ہوگا کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔
اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء، کہ اللہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، اللہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں. تو اول اور آخر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. مبدا ہو معاد ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہم کو ایمان سکھایا ہے. لا الہ، ایک اللہ ہے، وہ کرنے والا ہے، اس کی کائنات ہے، اس نے بنایا ہے. ہاں، اس لیے کائنات میں بسنے والے انسان کی ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو ناراض نہ. یہ مسئلہ ہے غم، پریشانی، مایوسی اور ڈپریشن کا. کتنے لوگ ہیں جو ظاہری طور پر مسکراتے ہیں لیکن اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں. اتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے درمیان بیٹھے تو ہوتے ہیں مگر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو رات کو سونے کے لیے بستر پر تو جاتے ہیں مگر ان کی آنکھوں سے نیند غائب ہوتی ہے اور آنسو نکلتے رہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ سمجھنی ہے ہمیں کہ غم اور پریشانی کا آنا ایمان کی کمزوری کی نشانی نہیں. اللہ کے سب سے مقبول بندے بھی آزمائے گئے. سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء اکرام علیہ السلام پر آئیں. حضرت ایوب علیہ السلام سالوں بیماری میں مبتلا رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں بہت سے غم دیکھے ہیں. والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی اٹھ گیا، والدہ کا سایہ بچپن میں اٹھ گیا، دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا، چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کا انتقال ہو گیا. اولاد کی جدائی دیکھی، لیکن اتنے غموں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ سے امید نہیں چھوڑی، کبھی نا امید نہیں ہوئے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے تو پھر عبادت میں دل نہیں لگتا، دعا میں دل نہیں لگتا اور قرآن سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور بندہ تنہائی میں ٹوٹنے لگتا ہے. اس لیے قرآن ہمیں سب سے پہلے پیغام دیتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. میرے بھائی دوستو بزرگوں، آپ کا مسئلہ کتنا بھی بڑا ہو، اللہ اس سے کتنا بڑا ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں. آپ کا غم کتنا بھی گہرا ہو، اللہ کی رحمت اس سے کتنی زیادہ وسیع ہے. آپ کے آنسو کتنے بھی زیادہ ہوں، اللہ ان سب کو دیکھ رہا ہے. آپ کی رات کتنی بھی اندھیری ہو، اللہ کے لیے صبح لانا مشکل نہیں ہے. کبھی انسان کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری مشکلیں ختم نہیں ہوتی، میری زندگی میں سکون نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اللہ نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ فرمایا، یعنی مشکل ہمیشہ نہیں رہتی، رات ہمیشہ نہیں رہتی، آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، ایک دن آسانی ضرور آتی ہے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کبھی کبھی اللہ ہماری زندگی میں آزمائش اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں. جب انسان ہر طرف سے ٹوٹ جاتا ہے تب اسے اللہ کی ضرورت سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کی ہدایت ان کے غموں کا ذریعہ ہوتی ہے. اگر آپ پریشان ہیں اگر آج آپ پریشان تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ آپ کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہو. ایک اور بات یاد رکھیے، جس دل میں قرآن کا نور آ جائے اس دل کے اندھیرے کم ہونے لگتے ہیں. روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے کچھ آیت ہی کیوں نہ ہو. اللہ کا کلام دل کو زندہ کرتا ہے، ذکر اللہ دلوں کو سکون دیتا ہے.
قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کا ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج ہم موبائل پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے چند منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ آج ہم سوشل میڈیا اسکرول کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، لیکن تسبیح کے چند کلمات ہمیں بھاری لگتے ہیں۔ اگر ہم واقعی سکون چاہتے ہیں تو اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، نماز بھی ڈپریشن اور پریشانی کے لیے بہت بڑی دوا ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جہاں دنیا کے لوگ سمجھ نہیں پاتے وہاں اللہ سمجھتے ہیں، جہاں لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہاں سے اللہ ساتھ دیتے ہیں، جہاں لوگ جواب نہیں دیتے وہاں اللہ سنتے ہیں۔ اپنے سجدوں کو زندہ کیجیے، رات کے اندھیرے میں اللہ سے بات کیجیے، اپنے دل کا حال بیان کیجیے، آنسو بہائیے، دعا مانگیے۔ اللہ کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹا۔ ایک اور اہم بات، اپنے آپ کو تنہا مت کیجیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، مسجد سے تعلق جوڑیے، دین والوں کے ساتھ گزریے اور دعا کریں کہ اللہ آپ کا اور میرا دل مسجد میں لگا دے، ہم مسجد کا خوٹا بن جائیں۔ انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اس پر زیادہ حملہ کرتا ہے، لیکن جب وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج جتنے بھی غم ہیں، رزق کا غم ہے، کاروبار کا غم ہے، اولاد کا غم ہے، گھر کا غم ہے، مستقبل کا غم ہے، یہ سب دنیا کے غم ہیں اور دنیا فانی ہے۔ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آخرت میں ایسی انعامات تیار کرتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آج اگر آپ غمگین ہیں تو یاد رکھیے، اللہ آپ کو بھولا نہیں ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کی دعا سن رہا ہے، اللہ آپ کے آنسو گن رہا ہے اور اللہ آپ کے لیے بہترین فیصلہ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز آپ کو تکلیف لگ رہی ہو وہی کل آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ ہو سکتا ہے جو دروازے بند ہوا ہو اس سے بہتر دروازہ کھلنے والا ہو سکتا ہے جو چیز آپ سے چھن گئی ہے اس سے بہتر اللہ آپ کو دینے والے ہوں۔ اس لیے امید کا دامن کبھی مت چھوڑیے، اللہ پر یقین رکھیے، نماز کی پابندی کیجیے اور قرآن سے اپنا تعلق کو مضبوط بنائیے، ذکر اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور یقین رکھیے کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشان، غمگین اور مایوس مسلمانوں کو سکون، اطمینان اور عافیت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔